زبان کی تیز عورت، آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر مسئلہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، مگر اس کی بد زبانی سے، اس کی زبان کی تیزی سے اس کے پڑوسی پریشان ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پکی جہنمی ہے۔ اپنی بد زبانی کو اپنے اخلاق کے اندر، اچھے اخلاق کے اندر تبدیل کریں اور خدا کے لیے اس گناہ سے توبہ کریں، بد زبانی سے نکلیں۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، نامحرموں سے پردہ نہ کرنے والی، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی، اپنے جسم کو دوسروں کو دکھانے والی، تو یہ عورت اس وقت تک یہ گنہگار رہے گی جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 3، ہر وقت اپنی موت مانگنے والی، مطلب اس کے ساتھ اس کا شوہر جتنی مرضی بھلائی کر دے، جتنا مرضی خیال کر لے، اور وہ اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے اس گھر سے کبھی مجھے کوئی خیر ملی نہیں، اس شوہر سے کبھی مجھے کوئی خیر ملی نہیں، ایسی عورت کہ اللہ مجھے موت دے دے، تو ایسی عورت بھی پکی جہنمی ہے جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ نمبر 4، دین کا مذاق اڑانے والی، بھئی نماز تو وہ پڑھے جس کے پاس جو ہے نا ٹائم ہو، روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ہاں جی، رات تہجد کی نماز تو وہ پڑھے جس کو نیند کی ضرورت نہ ہو۔ اس طرح کی بے وقوفی والی باتیں کرنے والی عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت بھی پکی جہنمی ہے۔ اور نمبر 5، چغل خور عورت، اگر یہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتی تو یہ بھی پکی بات ہے اپنے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں سڑے گی، کہ مطلب کہ لڑائی کرانے والی، ادھر کی ادھر لگانے والی۔ حدیث مبارکہ ہے ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض جس مرد پر، جس عورت پر سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے اللہ پاک کو، وہ کون ہے؟ جو لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے والا ہو۔ اب لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے والی عورت پر، جس پر اللہ کا سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ عورت بھی اگر اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گی تو جہنم میں سڑے گی۔ تو اس گناہ سے بھی توبہ کریں۔ نمبر 6، مدد کر کے احسان جتانے والی عورت، مطلب اگر کسی کو کوئی صدقہ دے دیا، کوئی کسی غریب کی مدد کر دی، تو پھر اگر اس کی طرف سے کوئی کمی سامنے آئی تو فوراً تانے دینے والی عورت، کہ میں نے تیرا فلاں دن بھلا نہیں کیا تھا، تو اب یوں کہہ رہی ہے، میں نے فلاں دن تجھے کپڑے نہیں دیے تھے، فلاں دن تجھے میں نے روٹی نہیں دی تھی، فلاں دن میں نے تجھے پیسے نہیں دیے تھے، فلاں فوتگی میں، شادی میں نے تیری مدد نہیں کی تھی، تو اس کا تانا دینے والی، احسان جتلانے والی عورت، احسان جتلانے والی عورت بھی گنہگار ہے۔ اگر اس گناہ کے ساتھ یہ مرے گی تو جہنم میں سڑے گی۔ نمبر 7، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، یہ بھی گنہگار ہے، اگر اس گناہ کے ساتھ مری تو یہ جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامند اس سے راضی ہے، اپنی شوہر کی یہ فرمانبردار ہے، تو یہ جنت میں جائے گی۔ اگر اس حال میں مری کہ شوہر اس سے ناراض ہے تو یہ جہنم میں جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس گناہ سے بھی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، معاملہ درست کر لے۔ نمبر 8، غیبت کرنے والی عورت، یہ بھی جہنم میں جائے گی اگر اس گناہ سے معافی نہ مانگے۔ کیوں؟ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا مسئلہ سن لیں غیبت کا، جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس گناہ سے بھی معافی مانگے۔ تو لہٰذا یہ ایسی عورتیں تھیں، یہ کسی پہ ہٹ نہیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے دیکھیں کمیاں ہیں، اگر یہ ہماری کمیاں دور ہو جائیں، یہ اس لیے بیان کی گئی کہ ہماری کمیاں، یہ گناہ، یہ ہمارے اندر سے نکل جائیں، ان گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ پاک راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور قبر کے عذاب، آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔